غیر مذہب نے، عیسائی نے، یہودی نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. جس نے ہسٹری پڑھ لی وہ پھر مسلمان ہوا ہی نہیں. جس نے قرآن پڑھ لیا پھر وہ کافر نہیں ہوا. اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی، اس نے کہا یہ تاریخ، کھوپڑیوں کے مینار، انسان کے لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں. یعنی کہ ہمارے بچوں کو آج تک اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے عروج اسلام، زوال اسلام. مجھے آج تک مسلمانوں کی یہ کمبختی سمجھ میں نہیں آئی وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال آیا تھا. بھئی اللہ کو ساری دنیا نہ مانے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق آئے گا؟ تو ساری دنیا نہ بھی کلمہ پڑھتی، اسلام کو زوال کیسا، اسلام کو عروج کیسا؟ یہ بات ہسٹری میں کیوں لکھی میں وجہ پڑھ دیتا. بادشاہ نے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے عروج اسلام لکھ دیا. بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا، انہوں نے زوال اسلام. بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام نہیں، ذل سبحانی کے کردار کا نام اسلام نہیں ہے. انہوں نے سر کاٹے تھے، لشکر لے کے گئے تھے زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے. جتنے دہشت گردے ہوئے تو انہیں اسلام کے ہیرو بنا دیے. سلطان محمود غزنوی کیا کیا تھا؟ اس نے جی سومنات کا بت آ کے توڑا تھا. اس لیے توڑا تھا اس کے اندر سونا تھا. بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا. اسلام میں جو سب سے ایک بہترین فلسفہ تھا اسے آج تک غلط استعمال کیا جائے، جہاد. غیر مذہب کے ساتھ جب ہماری بحث ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے، وہ کہتے دیکھیں جی ہمیں اسلام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اسلام میں جہاد ہے؟ تمہارے اسلام میں گردنیں کاٹنا تمہارا مذہب کہتا ہے، کافر قتل کرو یہ تمہارا مذہب کہتا ہے. جہاد کی حقیقت ہی نہیں پڑھی گئی، جہاد کی ڈیفینیشن ہی نہیں بیان کی گئی. ایک چھری ہوتی ہے ڈاکو کے ہاتھ میں، وہی چھری ہوتی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں. ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے، ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. تلوار بادشاہ کے ہاتھ میں گئی تو گردنیں کٹ گئیں، امام کے ہاتھ میں آئی تو عدل ہوا. بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام نہیں، اہل بیت کے کردار کا نام اسلام. ایک یورپی مفکر ہے آئن ڈیولڈ، اس نے بڑی خوبصورت، اس نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کا دور لکھا ہے کہ کس بادشاہ کا کیسا دور تھا. بڑا خوبصورت جملہ لکھا اس نے. پڑھتے پڑھتے اس کی کتاب کا ایک جملہ آیا، اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جو بہترین ٹینور تھا گورنمنٹ کا، اس نے کہا وہ علی کا دور تھا. اس نے کہا اس نے صرف only 4 years، صرف 4 سال حکومت کی، اور اس نے کہا میں اس کو بیسٹ ٹینیور آف گورنمنٹ اس لیے کہتا ہوں اس 3.5 سال کے دور میں ایک بھی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے. عدل ہوا، ظلم نہیں ہوا. پھر جیسے جیسے بادشاہوں کا کردار آتا گیا لوگ اسے اسلام سمجھتے گئے. جو تخت پہ بیٹھا اس نے ذاتی حکم اسلام بنا کے پیش کیا. گھر جلاؤ اسلام کہہ رہا ہے، قتل کر دو اسلام کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان غیر محفوظ اس لیے ہیں تم نے اپنے ہیرو بادشاہ بنائے. میری قوم کے بچے مطمئن اس لیے ہیں انہوں نے ظالموں کو ہیرو نہیں بنایا، انہوں نے مظلوموں کو ہیرو بنایا. ان کے پیشوا، ان کے رہبر گردنیں کاٹ نہیں رہے، کٹوا رہے. یہاں کسی کے جسم سے خون نہیں نکالا جا رہا، یہاں اپنے بدن کا لہو دیا جا رہا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے آج غیر مذہب کے سامنے ہم اہل بیت پڑھے نا وہ انتہائی متاثر ہوتے ہیں، انتہائی متاثر ہوتے ہیں. مجھے
یورپ کے ایک ایئرپورٹ پہ ایک امیگریشن آفیسر نے جب روکا تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ میں نے کہا مجالس پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا مسلمان ہو؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا کس فرقے سے تعلق ہے؟ میں نے کہا شیعہ سیکٹ۔ شیعہ لفظ آنا تھا۔ اس نے کہا فالوورز آف حسین؟ تم حسین کے پیروکار ہو؟ میرا یوں بادشاہ حسین کی عزت قسم دشمن علاقہ تھا، میرا سینہ یوں چوڑا ہوا۔ میں نے کہا ہاں میں حسین کا پیروکار۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم صدر صاحب یہ علم سامنے، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، اسے یوں ہاتھ رکھ کر اس کا سیلوٹ فار حسین، یہ میرا سلام تمہارے حسین کے لیے۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا تو نے حسین کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا اونلی ون ایمبیسیڈر آف پیس حسین، دنیا میں امن کا پہلا سفیر حسین ہے۔ اس نے دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ اس نے پوری جتنی دیر وہ میرے کاغذات دیکھتا رہا، اس نے کہا اس کے 72 ساتھی 9 لاکھ کے سامنے کھڑے رہے۔ جیسے جیسے وہ حسین پڑھتا گیا میرا سر فخر سے بلند ہوتا گیا۔ یوں ہی اس نے یوں میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا، اگلا جملہ کہا، بادشاہ حسین کی قسم میں پورے رستے رو۔ اس نے کہا وہ حسین گردنیں کاٹنے نہیں آیا تھا، اگر وہ لڑنا چاہتا تو عباس کافی تھا۔ اس کے پاس عباس تھا۔ میں نے کہا واہ میرا مولا عباس۔ آج عیسائیوں کو بھی پتا ہے کہ اگر حسین عباس کو اجازت دے دیتا پھر کربلا میں علی کی بیٹیوں کی چادریں نہ اترتی۔ ہو گیا میرے حصے کا فضائل۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر کبھی اس علاقے میں جی بھر کے آپ کو ذکر حسین ابن علی سنائیں گے۔ بازاروں میں چلی گئی علی کی بیٹیاں۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، میں تمہیں بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے صرف اتنا بتاؤ، جو بازار میں گئی تھی کیا یہ بازار میں جانے کے لائق تھی؟ بیٹی شیعہ کی ہو یا سنی کی، بیٹیاں ہر کسی کی سانجی ہوتی ہیں۔ کل ہے 7 صفر، تمہارے علاقے میں کوئی سیدوں کا گھر ہو تو امتی جتنے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو کہنا کل 7 صفر ان سیدوں کے گھر جائیں، ان کے گھر جا کے ان کی 4 دیواری کے اندر جا کے اپنی چادریں ہاتھوں میں رکھ کے ان سیدادیوں سے کہیں بی بی تمہارا شکریہ، تم سیدوں نے ہماری چادریں بچا لی ہیں۔ سیالکوٹ کا مجمع مجھ سے پوچھے 7 صفر کو شہادت ہو کسی کی نہیں، پھر ہم کیوں رہے؟ 7 صفر ہے قرآن کی آیت کی یزید کے دربار میں پیش۔ اگلی سطر تیرے رونے کے لیے نہیں، تیرے تڑپنے کے لیے پڑھنے لگا۔ آج بھی پاکستان کا قانون ہے، عورت مجرم بھی ہو تو اسے ہتھ کڑی نہیں لگانی۔ آئے روز عدالتوں میں دیکھتے ہو کوئی عورت قتل کے جرم میں بھی پیش ہونا، اس کے ہاتھ کھلے ہوتے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے باندھے۔ اونٹ کی سواری کبھی کسی نے دیکھی ہو؟ اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے
تو سہارا لے کے بیٹھتا ہے. اونٹ جب بیٹھ کے اٹھتا ہے تو پہلے اگلے گھٹنے زمین پہ لگاتا ہے. مرد بھی بیٹھا ہو تو توازن برقرار نہیں رکھ سکتا, اس کی کوہان کو پکڑتا ہے اور پھر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنے جسم کو اونٹ کی پشت پہ باندھ کے رکھتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن مصائب کو کبھی کیفیت سے سمجھو تو پھر آنکھوں کی فرات کبھی بند ہی نہ ہو. علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بٹھائی ہوئی تھی اور بیویوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. علی کی بیٹیوں کا سہارا کوئی نہیں تھا. اونٹ کو بٹھا کے جب اٹھاتے تو علی کی بیٹی اونٹ سے گر جاتی تھی. کئی بار علی کی بیٹی اونٹ سے گری ہے, رو کے کہتی عباس تو گھوڑے سے ایک بار گرا تھا, دیکھ تیری بہن بار بار گر رہی. میں نے نہیں پڑھا کبھی بھی شام کا بازار, نہ غیر سید ہوں ماتمی ہوں, مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا کہ کیسے گزری نہیں گزاری گئی, رکی نہیں رکائی گئی, اونٹوں سے گری نہیں گرائی گئی. اس دربار میں آ گئی جہاں آنا نہیں چاہیے تھا. مر جاتی شیعہ قوم بھی تیرا جوتا بھی بازار میں نہ آتا. اتر جاتی ہماری بیٹیوں کی چادریں, علی کی بیٹی تو بازار میں نہ آتی. شدوی صاحب میرے پیچھے تشریف فرمائے, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پڑھوں گا. تفصیلی مصائب میں نے نہیں کوئی پڑھا, روایت میں نے کوئی نہیں چھیڑی. تمہاری آنکھوں میں جتنا آنسو چاہیے تھا وہ آنسو آ گیا. ایک آنسو کی خیرات اور مانگنی ہے, میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں, میں بات کھول کے بیان نہیں کر سکوں گا. جتنے سید بیٹھے مجھے اجازت دے دینا, میں غلط پڑھوں مجھے قیامت والے دن عباس معاف نہ کرے. جب علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں داخل ہوئی ہیں, روایت کے جملے ہیں 3000 مرد ہاتھوں میں شرابوں کے جام لے کے علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچ رہا تھا. 3000 مردوں کا ناچنا تھا. علی کی بیٹیوں کی آنکھیں بند ہو گئی. سیال کوٹ سے کوئی بندہ مجھے پوچھے یہ مرد کیوں ناچ رہے تھے, اگلا جملہ اگر تو برداشت کر سکے, اس نے ناچنے والی عورتیں بلوائی تھی کہ تم نے کرنا ہے علی کی بیٹیوں کا استقبال. یہ ناچنے والی عورتیں جب شام کے بازار میں آئی, انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا, انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا تیرے حکم پہ ہم آ تو گئی تھی لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے, ہم اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہے, تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. شام کی آوارہ عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار رو رو کے کہتی رہی غازی آنکھیں کھول زینب اجڑ گئی. اللہ لعنت اللہ.